ناظرین، مسلسل ناکامیوں اور بھاری نقصان کے بعد لاکھوں کی اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے اور سب سے بڑی کامیابی اس وقت مزاحمتی تحریک کو ملی ہے اور بہادری، جرت، استقامت کی نئی مثالیں سامنے آئی ہیں۔ جو آپریشنز مزاحمتی تحریک نے کیے ہیں وہ ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی فوجی پکڑے جانے پر کس طرح اپنے ہی فوجیوں کو بم گرا کر مار دیتے ہیں۔ یہ اہم ترین تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیوٹن ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ عرب اور مسلم کنٹریز اب رشیا میں موجود ہیں جہاں پر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چائنا اور رشیا یہاں پر اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں اور یو ایس کی بیسز پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں آج پھر حملے کیے گئے ہیں اور بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے اور غزہ کے نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ اس وقت بگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بہت اہم تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، چاہے آپریشنز کس طرح سے کیے جا رہے ہیں، روزانہ کس طرح درجنوں ان کے ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں اور سینکڑوں ان کے فوجی جو پچھلے 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی خبر جو سامنے آئی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ان کی اسرائیلی فوج ہے وہ ڈی موبلائز کر دی گئی ہے، یعنی 4.5 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ غزہ بارڈر پر تعینات کی گئی تھی جب یہ جنگ شروع ہوئی اور یہ ان کی ریزرو فوج تھی۔ تقریباً 3.5 لاکھ سے زائد ان کی ریزرو فوج ہے جس کو اس جنگ کے موقع پر بلایا گیا تھا اور ٹوٹل 4.5 لاکھ کے قریب فوجی یہاں پر تعینات تھے۔ تو تقریباً 44 ڈیز جنگ لڑنے کے بعد اور اتنی ناکامیاں اٹھانے کے بعد اب انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہماری یہ فوج تو کسی کام کی نہیں ہے، ہم نے اتنی فوج یہاں پر لگا رکھی ہے، ہمیں کامیابی تو مل نہیں رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کی لاکھوں کی فوج ایک آپریشن میں ایک چھوٹے سے علاقے میں حصہ لے رہی ہو تو ان سب کو موبلائز کرنے کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آگے آؤٹ پٹ جو ہے، جو کامیابی ہے وہ زیرو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم بالکل نقصان میں، یعنی ان کا روزانہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اربوں روپے یہاں پر لگا رہے ہیں اور ہم کامیابی کوئی نہیں مل رہی اور لاکھوں کی فوج ہم نے یہاں پر لا کھڑی کی ہے۔ تو یہ ایک تو شیم فل بھی ہے۔ آپ سوچیں نا کہ اگر آپ کی 4.5 لاکھ فوج کھڑی ہے اور آگے آپ کے 20,000 فائٹر ہیں، ان کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں اور کامیابی 0% ہو تو شرمندگی الگ ہے، خرچہ الگ ہے اور باقی مسائل الگ ہیں۔ تو انہوں نے اب بڑی تعداد میں، یعنی 1 سے 1.5 لاکھ ہو سکتا ہے، جس کو یہ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ لارج نمبر آف جو فورسز ہیں ان کو ڈی موبلائز کر دیا، یعنی ان کو واپس اس پوزیشن میں لے گئے ہیں کہ اب وہ کمبیٹ والی یعنی لڑنے والی پوزیشن میں نہیں ہے، واپس ان کو ریزرو میں انہوں نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ کس طرح سے اسرائیل یہاں پر ناکام ہو چکا ہے۔ اب سوچئے کہ فوج پیچھے بلانے کا مقصد کامیابی ہوتا ہے یا ناکامی ہوتا ہے؟ آپ پل بیک کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، جب آپ ناکام ہو رہے ہیں تو ہی فوج پیچھے ہٹتی ہے نا۔ اگر ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کامیاب ہو رہے ہوتے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں تو انہوں نے مزید فوج بھیجنی تھی۔ اور اس میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ حزب اللہ اور یمن نے بھی ادا کیا ہے۔ اگر حزب اللہ ان کی فورسز کو وہاں پر انگیج نہ رکھتا لبنان بارڈر پر، یا یمن نے جو نیا محاذ کھولا اگر یہ نہ کھول کے رکھتا تو ان کی آرمی اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں تھی ہونی، بلکہ وہ زیادہ پورے جو وسائل ہیں انہوں نے غزہ پر لگانے تھے۔ تو یہ جو ایک بہت بڑی فتح ملی ہے اس میں حزب اللہ اور یمن کا پورا کردار ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے کہ 60 وہیکلز کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے، 10 ٹروپس کیریئر کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے، یعنی 60 سے زائد ٹینکس اور 10 ٹروپس کیریئر۔ ٹروپس کیریئر کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ فوجی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ٹرک ہو سکتا ہے، کوئی آرمرڈ گاڑی ہو سکتی ہے جس میں آپ فوجیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ 10 ٹروپس کیریئر تباہ کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک میں کم سے کم 15 سے 20 لوگ ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے 10 تباہ کیے ہیں اور ادھر 60 ٹینک ہیں اور اس میں کتنے لوگ موجود ہوں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ 100 سے زیادہ تعداد یہ بن رہی ہے۔ تو بہت بھاری نقصان اس وقت ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور ان کا میڈیا خود بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ان کے نہ صرف سپاہی بلکہ ان کے آفیسر جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں۔ تو پوری طرح سے ان کو جکڑ لیا گیا ہے، وہاں پر ان کو دبوچ لیا گیا ہے اور ایسے ان سے بدلے لیے جا رہے ہیں، ایسے آپریشن کیے جا رہے ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اگلا جو انہوں نے آپریشن کیا ہے، آپ نے اس طرح کی کوئی مثال نہیں دیکھی ہوگی اس طرح کی بہادری کی۔ ایک بگ آپریشن کیا گیا ہے رانتیسی جو ہاسپٹل ہے جس پر انہوں نے مریضوں کو نکال کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، اس پر خاص آپریشن کیا گیا اور اس کے لیے
25 लोगों की टीम बनाएगी। अब ये जो काम इन्होंने किया ना, इस तरह की बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। आपने फिल्मों में भी ऐसा नहीं देखा होगा जिस तरह का ऑपरेशन ये किया गया। इन्होंने रांतीसी हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर घेरे में किया हुआ था, सराउंड किया हुआ था, इर्द गिर्द टैंक्स मौजूद थे, इर्द गिर्द स्नाइपर्स ने पोजीशंस ले रखी थी। लेकिन उसके बावजूद मज़ामती तहरीक ने फैसला किया कि हमने यहां पर जाकर ऑपरेशन करना है और इनको सबक सिखाना है। तो 25 लोगों पर यह टीम बनाई गई। ये 25 लोग अंदर जाते हैं और जो हॉस्पिटल में उनकी इन्फेंट्री मौजूद होती है उसको तबाह करते हैं। फिर इसी हॉस्पिटल के साथ एक स्कूल था, वहां पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और वहां पर जो पनाह गुज़ीन थे उनको निकाल दिया था और इसको ये एक अपनी जो एक ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर जो इनकी इन्फेंट्री मौजूद थी उन पर मशीन गन से इन्होंने अटैक किया और एंटी फोर्टिफाइड जो मिसाइल हैं उनसे अटैक किया। तो वहां पर इन्फेंट्री यानी जो बड़ी तादाद में जहां पर फौज मौजूद होती है उन पर आप देखें, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद हों और उन पर आप मशीन गन चला दें तो कितना नुकसान हुआ होगा। तो ये सारा कुछ पहले उन्होंने हॉस्पिटल पर किया, साथ फिर स्कूल पर गए, वहां पर ये हमला किया, फिर एक टैंक को वहीं पर उन्होंने उड़ाया, फिर वहीं पर एक और व्हीकल को उड़ाया और वहां पर जो फूड फोर्स थी यानी उस गाड़ियों के इर्द गिर्द, टैंकों के इर्द गिर्द मौजूद थे उनको भी वहां पर हलाक किया। इसके बाद क्या होता है कि वहां पर इस्राएली प्लेन जो है वो इंटरवीन करता है, वो फौरी मदद को पहुंचता है और लेकिन वो फौरी मदद भी बहुत देर हो चुकी थी। उनके यहां पर दर्जनों फौजी कम से कम हलाक हो चुके हुए थे। उसके बाद उनका प्लेन आता है और फिर इन्हें पुल बैक करना पड़ जाता है क्योंकि प्लेन आप उस तरह से नहीं ना लड़ सकते। जब उसने सीधी आप पर आकर बमबारी करनी है, बम गिरा देना है, तो आप तो फेस टू फेस लड़ते हैं ना। तो इसके बाद इन्होंने पुल बैक किया और फिर सुरंगों में चले गए। तो 25 लोग गए, इनके दर्जनों मार गिराए, उनका सारा तिया पांचा कर दिया और फिर सेफली जो है वो वापस भी आ गए। तो ये वो फोर्स है जिसके पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छे हथियार हैं, इनको नेवी मदद फराम कर रही है, इनको फिजाइया मदद फराम कर रही है। लेकिन ये गजा के किसी कोने में महफूज नहीं है, ये किसी कोने में भी घुसते हैं वहां पर इनको हलाकतों का सामना करना पड़ता है। और जो अगली सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जो मैं कहता हूं बहुत हिला के रख दिया जिसने इसराइल को, क्योंकि इसराइल खुद उनके शहरियों को और उनके मीडिया को नहीं पता था कि हमारी फौज कितनी बुज़दिल है। अब ये चीज सामने नाजरीन आई है कि जब इनके फौजी पकड़े जाते हैं या वो इस पोजीशन में होते हैं, पकड़ने से मुराद कि वो विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि वो घेरे में आ चुके हैं और वहां से वो पुल बैक नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते गाड़ियों टैंकों समेत, तो फिर वो उन गाड़ियों टैंकों को उनका जहाज आता है और बम गिराकर तबाह करके चला जाता है। यानी ये उनके फौजी भी मुमकिन है अंदर होते हों और वो जो टैंक और गाड़ियां वो बम गिराकर वो तबाह करके अपने फौजी, अपनी गाड़ियां, अपना असलहा वो खुद तबाह कर रहे हैं कि सिर्फ ये मज़ामती तहरीक के हत्थे ना चढ़ें, उनके कैदी ना बने, वो खुद उनको तबाह कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बुज़दिली की मिसाल पूरी दुनिया की किसी फौज में नहीं मिलती। कोई ऐसी फौज नहीं है जो इस तरह अपने ही फौजियों को मार रही हो। तो ये इतनी बड़ी नाकामी है जिसका कोई मिसाल ही नहीं मिलती और इसी वजह से ये रोज बरोज दुनिया के सामने गंदे हो रहे हैं। क्या आपने दुनिया की किसी आर्मी की कोई ऐसी बात सुनी है कि वो अपनी फौजियों को मार रहे हो? यानी अगर आपका कोई कुलीग होता है फौज में, वो जान से जाए तो वहां पर कितना उसका गम मनाया जाता है, लेकिन ये कैसे जालिम और बुज़दिल हैं कि ये अपने ही फौजियों को वहां पर मार रहे हैं और ये इसके ठोस जो शवाहिद हैं वो सामने आ चुके हैं। फिर एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। ये वो ऑपरेशंस हैं जिनका इसराइल को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ये होने वाला है। हालांकि अमेरिकन को अंदाजा था, इसलिए उन्होंने रोका था इनको कि ये पंगा ना लो, यहां पर जंग ना छेड़ो, क्योंकि तुम उन इलाकों में जा तो सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। और ये 3 बार पहले ये कोशिश कर चुके हैं मज़ामती तहरीक को यहां से खत्म करने की। 3 बार इन्होंने कोशिश की है लेकिन तीनों बार ये नाकाम हुए, इसलिए अमेरिकन ने इनको खबरदार किया था। अब एक और ऑपरेशन इन्होंने ये किया कि एक ट्रूप कैरियर को इन्होंने निशाना बनाया और वहां पर उनके फौजियों को हलाक किया और फिर उसके इर्द गिर्द घात लगा ली, यानी छुप कर बैठ गए। और उसके बाद उन्होंने इंतजार किया कि बाकी जो फौजी हैं वो जब यहां से गुजरेंगे और या इनको उठाने के लिए आएंगे तो फिर उन पर भी अटैक करेंगे। तो वैसा ही हुआ, इन्होंने घात लगाकर बैठ गए, उनका इंतजार किया और जब बाकी फौजी आए इनको उठाने के लिए तो फिर उन्होंने उन पर भी हमला किया। तो यहां पर भी इस ऑपरेशन में भी इनके दर्जनों हलाकतें हुई और यह बड़ी बहादुरी का काम है कि यानी आप उनको मारें और फिर वहीं पर बैठ जाएं और फिर मजीद के आने का इंतजार करें। देखिए वहां पर बड़ी तादाद में भी तो फौजी आ सकते थे तो इनको भी नुकसान हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहादुरी से वहां पर बैठे इंतजार किया और जो मजीद आए उनको भी मारा। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो है एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ।
اب یہ وہ ایڈوانس ٹیکنیک ہے جس کی طرف آہستہ آہستہ مزاحمتی تحریک جا رہی ہے. ابھی بھی فل سکیل پر وہ جنگ نہیں لڑ رہے, یعنی اپنی فل کیپیسٹی جو ٹیکٹکس ان کے پاس ہیں, جو ٹیکنالوجیز وہ استعمال کرتے ہیں, جو اربن وارفیئر میں وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی فل استعمال نہیں کر رہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ ایکسپلوسیو ڈیوائس انہوں نے لگائی ہے, اور ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا کے ایک انفینٹری ٹینکس اور بلڈوزرز کو, جو کہ ایک پورا ان کا کانوائے چل رہا تھا, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس ایکسپلوسیو ڈیوائس کے حملے میں بھی درجنوں ان کے جو فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اچھا, اب آئرن ڈوم کے حوالے سے بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ رپورٹ سامنے آئی ہے. آپ سنیں گے تو آپ کے لیے ضرور یہ انٹرسٹنگ ہوگا. یہ یو ایس کے بڑے ایک میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ چھاپی گئی ہے, بڑے اہم میگزین کی طرف سے, اور اس نے پورا لکھا ہے کہ ان کا آئرن ڈوم کس طرح سے ناکام ہوا ہے. اب یہ جو آئرن ڈوم ہے, اس کو آپ پہلے اس کی ورکنگ سمجھ لیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ناکام کیسے ہوا ہے. ایک تو آئرن ڈوم 2011 میں بنا تھا, اور اس کے بعد یہ انتہائی کامیاب رہا ہے, یعنی 95% اس کی کامیابی کی ریشو ہے. جو بھی میزائل راکٹ آتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے, 95% اس کی کامیابی ہے. تو بڑا دنیا میں یہ بڑا ہی زبردست مانا جاتا ہے. اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ کام ناظرین اس طرح سے کرتا ہے کہ جو ہی کوئی میزائل فائر ہوتا ہے دوسرے علاقے سے ان کی طرف, تو جو اے آئی ایکوپڈ یہ آئرن ڈوم ہے, اور پورے جو سینسر اور ریڈار لگے ہوئے ہیں, وہ اس میزائل جو کہ آ رہا ہے, یہ راکٹ آ رہا ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ پاپولیٹڈ ایریا میں جا کر گرے گا, یعنی اس کی ڈائریکشن کیا ہے, جو کہ اپوزٹ سائڈ سے میزائل آ رہا ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہے. اگر وہ ڈائریکشن یہ طے ہوتی ہے کہ یہ آبادی والے ایریا میں گرنے والا ہے اور اس سے نقصان ہوگا, تو وہ فوری طور پر اس کی سپیڈ, اس کی لوکیشن ٹریس کر کے ایک اینٹی میزائل فائر کیا جاتا ہے. اس کو انٹرسیپٹر میزائل کہتے ہیں. اور یہ جو میزائل فائر ہوتا ہے, وہ میزائل جو سامنے سے آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر ہوا میں ٹکراتا ہے, اور ہوا میں ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر جو ٹیکٹک استعمال کی گئی ہے وہ بڑی سمپل ٹیکٹک تھی جو مزاحمتی تحریک نے استعمال کی ہے, وہ ہے کوانٹٹی کی ٹیکٹک. یعنی آپ تعداد بہت زیادہ بڑھا دیں, آپ اتنی بڑی تعداد میں حملے کریں کہ ان کا اینٹی میزائل جو ہے وہ فائر ہو ہی نہ سکے. اب ہوا کیا, جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا, اس دن انہوں نے 3 سے 5 ہزار میزائل فائر کیے, لیکن ان کے جو انٹرسیپٹر میزائل تھے ان کے لانچر میں وہ 1000 تھے. تو 1000 کو تو انہوں نے اینٹی میزائل فائر کر کے تباہ کر دیا, تو پیچھے جو 2000 یا 3000 تھے وہ تباہ نہیں کر سکے, اور وہ جا کے انہوں نے ہٹ کیا, اور بڑی میجر ڈسٹرکشنز وہاں پر ہوئی. اور یہ اتنا جلدی انہوں نے حملے کیے کہ وہ ری لوڈ بھی نہیں کر سکے, کہ وہ ری لوڈ کرتے اور پھر وہ اس کو تباہ کرتے, کہ نیا میزائل فائر ہوتا اور وہ انٹرسیپٹ کر کے تباہ کرتا تھا, وہ ری لوڈ بھی نہیں کر سکے. ان کے پاس پہلے 1000 پڑے ہوئے تھے اور 1000 فائر ہوئے, انہوں نے 1000 کو تباہ کیا, لیکن 4000 مزید آ گئے, تو وہ 4000 کو تباہ نہیں کر سکے. تو اس میں ایک اور چیز بھی یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مزاحمتی تحریک کے پاس ان کے مقابلے میں زیادہ راکٹس ہیں, ان کے پاس زیادہ بڑی تعداد میں ان سے میزائل اور راکٹس ہیں. اور یہ ان کی ایک اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ علاقہ جو پچھلی 2 دہائیوں سے آپ کے محاصرے میں ہے, آپ کے انڈر ہے, وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے راکٹس اور میزائل جو ہیں وہ کیسے جمع کر لیے. تو یہ یو ایس نے ان کی ناکامی کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑا ہے. اور یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو اینٹی میزائل فائر کرتے ہیں, یعنی انٹرسیپٹر میزائل جو کہ جا کر ہوا میں تباہ کرتا ہے, اس کی پر میزائل کی جو کاسٹ ہے وہ $50,000 ہے. یعنی ایک میزائل کو تباہ کرنے کے لیے $50,000 کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو مزاحمتی تحریک جو میزائل فائر کرتی ہے, اس کی صرف کاسٹ جو ہے وہ $300 سے $500 ہے, کیونکہ یہ خود وہ بناتے ہیں اور بڑی زبردست ٹیکنالوجی کے ساتھ اور کم خرچے کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں. تو ان کی کاسٹ 300 to 500 ہے ایک میزائل کی, اور وہ جو اینٹی میزائل فائر کرتے ہیں وہ $50,000 کا ہے. تو سوچئے کہ ان کو اس طرح بھی اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے مزاحمتی تحریک روزانہ کی بنیاد پر درجنوں جو ہے وہ میزائل ان کی طرف فائر کرتی رہتی ہے, تاکہ ان کا جو اکانومی کا نقصان ہے وہ تو کم سے کم ہوتا رہے ساتھ ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ان کو بلینز آف ڈالرز کا اس طرح بھی نقصان ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ آئرن ڈوم کا خرچہ ہے, پھر لبنان بارڈر پر جو جنگ چھڑی ہے, پھر جو غزہ میں محاذ کھلا ہوا ان کے علاقوں کی فوج آج انہوں نے واپس بلائی ہے, پھر جو یمن نے محاذ کھولا ہوا ہے. تو یہ سارا ملا کر ان کی اکانومی جو ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو کر رہ گئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ رک گئی ہے, آپ کے پلانٹ رک گئے ہیں, آپ کی فیکٹریز جو ہیں وہ رک گئی ہیں, پھر جو شپس کا معاملہ ہوا ہے آپ کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا کا اس حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. انہوں نے کہا یہ جو مزاحمتی تحریک
کا نظریہ ہے، اب ہمیں یہ اگلی جو جنریشن ہے، اب مزید جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے بہت خطرناک ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ تو ختم پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی بات ایلون مسک نے بھی کہی تھی کہ آپ اگر ایک کو مار رہے ہیں تو 10 اور پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ آپ مزید گرتے جا رہے ہیں اور آپ اس چیز کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات آج خود اسرائیلی میڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ ہم تو مزید ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اگر ایک کو مارتے ہیں تو وہ مزید پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نظریہ بن چکا ہے، آزادی ایک نظریہ ہے اور اس کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پیوٹن ایکٹیو ہوئے ہیں اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ چائنا اور رشیا اس وقت مکمل طور پر میدان میں آ چکا ہے۔ یہ عرب اور مسلم لیڈرز جو ہیں یہ پہلے چائنا پہنچے، وہاں پر بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، وہاں پر بڑی اہم چیزیں طے کی گئی ہیں، پھر اب یہ رشیا اس وقت پہنچے ہیں اور وہاں پر اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں اور بڑے فیصلے جاری ہیں۔ اب دنیا بھر کے یہ میڈیا اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے، جو کہ اتنا امپورٹنس کا عامل ہے کہ اگر آپ نے دنیا پر حکومت کرنی ہے تو مڈل ایسٹ پر آپ کی ڈومیننس ہونا بہت ضروری ہے۔ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ آپ کے انفلوئنس میں ہونا بہت ضروری ہے، یہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ امریکہ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور چائنا کے ہاتھوں میں، خاص طور پر رشیا کے ہاتھوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عرب مالک اور مسلم مالک وہاں پر پہنچے ہیں اور بہت بڑے اہم فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا اب اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے، اس معاملے کو ختم کس طرح سے کرنا ہے اور جو فلسطین کی آزادی ہے اس کو کس طرح سے لے کر آنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کا چائنا اور رشیا آپ کے سائڈ پر فل فلیج کھڑے ہوں گے جو کہ دونوں ویٹو پاور رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہوگی نا آپ کی۔ تو اب وہاں پر آزادی فلسطین کے حوالے سے فیصلہ کن ملاقاتیں جاری ہیں اور پیوٹن مزید اس طرح سے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ برکس کی جو اہم ترین میٹنگ خاص طور پر غزہ پر بلائی گئی ہے اس میں وہ شرکت کرنے والے ہیں۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ پیوٹن کی پہلی اہم میٹنگ ہوگی جس میں وہ خود جا کے شرکت کریں گے اور یہ ہائی لیول کی یہ میٹنگ ہے اور خاص طور پر غزہ پر بلائی گئی اور پیوٹن خود اس میں جا رہے ہیں۔ تو چائنا اور رشیا مکمل طور پر جو ہے عالمی سفارتی محاذ پر جو ان کے سربراہان ہیں وہ جو متحرک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ رشیا کس طرح انڈر دی گراؤنڈ، انڈر دی ٹیبل ان کو ہتھیار اور مدد فراہم کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب ان کا خود جو سربراہان ہے وہ آفیشلی اور اوپنلی جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یو ایس کی بیسز پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ آج پھر سیریا میں اور عراق میں جو ان کی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مقصد یہی ہے کہ یو ایس کو اب یہاں سے مکمل طور پر فارغ کیا جائے، ان کو یہاں سے دھکیلا جائے اور پورے مڈل ایسٹ کو آزاد کروایا جائے، نہ کہ فلسطین کو بلکہ مڈل ایسٹ سے جو ان کی حکمرانی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو ایگزاسٹ کیا جائے، پہلے ایگزاسٹ کیا جائے پھر بڑی جنگ چھیڑی جائے۔ تو اس طرح اس وقت 70+ حملے ان پر ہو چکے ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد ہے اور ان کے وہاں پر درجنوں فوجی زخمی ہوئے ہیں، ان کا بھاری نقصان وہاں پر ہو رہا ہے۔ ان کی آئل اور گیس فیلڈ جو ہیں ان پر ڈائریکٹ اٹیکس کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ سوسائڈ پلینز ہوں، چاہے وہ ڈرونز ہوں، چاہے وہ میزائل ہوں، راکٹس ہوں، ان تمام ہتھیاروں سے ان پر حملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یو ایس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رسپونڈ بیک کس طرح سے کرے، اس کا جواب کس طرح سے دے، اور وہ بہت اس وقت مشکل پوزیشن میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں اور وہاں پر جو عام سویلینز ہیں ان کے حالات اسی طرح سے مشکلات کا شکار ہیں، بلکہ مشکلات تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کے لیے وہاں پر روز بروز ایک قیامت کا دن ہے جو نہتے لوگ وہاں پر فیس کر رہے ہیں، جو بچے اور عورتیں وہاں پر فیس کر رہی ہیں، کھانا پانی یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر، پھر ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پر اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہے وہ فلڈ الگ طریقے سے آ چکا ہے، رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے، جو خیمے تھوڑے بہت انہوں نے لگائے تھے وہ اس طوفانی بارش میں اڑ گئے ہیں اور جو بمباری ہے وہ مسلسل جاری ہے، چاہے وہ سکول ہوں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ آپ کی پناہ گاہیں ہوں، وہاں پر حملے جاری ہیں۔ جیسے ابھی حفصہ سکول ہے یہاں پر بمباری کی گئی ہے اور اس کے علاوہ پوری رات بتایا جا رہا ہے، پوری رات جو ہے وہ مختلف علاقوں میں خاص طور پر ساؤتھ میں یہ بمباری جاری رہی ہے اور مقصد وہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ٹیررائز کر کے یہاں سے ایجپٹ میں دھکیلنا، لیکن فلسطینی جو ہیں وہ اپنی ساری قربانیوں کے باوجود جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر بیت لاہیہ میں 9 گھروں پر نشانہ بنایا گیا جس میں درجنوں شہادتیں ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی اجتماعی جو تدفین ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہیں۔ پھر جناب الادوان ہاسپٹل ہے، اس کے پاس 8 گھروں کو نشانہ بنایا گیا، 8 گھروں پر بمباری کی گئی اور یہاں پر بھی درجنوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ابھی تک ملبے تلے ان لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ پھر نصیرت جو ریفیوجی کیمپ ہے یہ اس وقت ایک مین ان کا اٹیکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں حملے کیے جا رہے ہیں، بمباری کی جا رہی ہے اور 2 گھروں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا، صرف 2 گھروں میں
20 लोग शहीद हुए सिर्फ 2 घरों में, और इसके अलावा और बड़े तादाद में हमले हुए हैं, लेकिन ये स्टैट सिर्फ ये इतने सामने आ सके हैं। तो ये अहम तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। आपको पूरा एक गज़ा का जो फौजी महाज है उस हवाले से बताया, रीजनली किस तरह से ये नाकाम हो रहे हैं, ग्लोबली अब इनका किस तरह से जो है वो नाकामियाँ हो रही हैं, सिफारती महाज पर इनका पलड़ा किस तरह वज़न अब दूसरे पलड़े में जा रहा है, और ये किस तरह से अपनी तमाम चीज़ें, अपनी हेजेमनी दुनिया में जो है उसको खोते चले जा रहे हैं। और जो काम इन्होंने गज़ा में कर डाला, जो सिविलियंस के साथ किया है, ये इनको ज़रूर इसका भुगतना पड़ेगा। इसका हिसाब एक दिन आएगा और वो दिन बहुत करीब है, क्योंकि दुनिया की जितनी आप ज़ालिम अक़वाम उठाकर देख लें, जिन लोगों ने भी बच्चों और औरतों को मारा है वो इस दुनिया में हिसाब देकर गए हैं, और इसराइल को भी इस चीज़ का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। और जो फ़लस्तीन की आज़ादी का मामला है वो इस वक्त पूरे 75 सालों में सबसे टॉप पर पहुंचा हुआ है, सबसे ज़्यादा वो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि अब ये बहुत एक उसकी प्रैक्टिकल हमें चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं कि ये इस वक्त हो सकता है। जिस तरह से इसराइल जकड़ा गया है, जिस तरह से अमेरिका पीछे हट रहा है, यूरोप पीछे हट रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। इजाज़त।